میں سید سخی شاہ ٹیچر UPS چھتکڑی آج آپ سے پھر مخاطب ہوں۔ بچوں، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا 7th کلاس کی سوشل سائنس، کیا ہاؤ دا اسٹیٹ گورنمنٹ ورکس، تو چیپٹر نمبر 3 ہے 7th کلاس کی، ہے نا، سوشل سائنس۔ تو اسی کو آج ہم آگے جاری کرتے ہیں جی۔ ہو از این MLA، کل ہم نے پڑھا تھا، اسی کو یعنی ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک MLA کون ہوتا ہے۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اسی کے بارے میں آج پڑھتے ہیں۔ In the above section, you have read about some events in Patalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, media officer, etc. But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? بچوں، تو یہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی ایک MLA کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسا کہ MLA جو ہے ممبر آف لیجسلیٹیو اسمبلی، اسی کو ہم آگے جاری رکھتے ہیں۔ دا ممبرس آف لیجسلیٹیو اسمبلی آر الیکٹڈ بائی دا پیپل۔ بچوں، کل بھی ہم نے پڑھا تھا، آج پھر ہم تھوڑا اس کو دہراتے ہیں کہ یہ جو MLA ہوتے ہیں ان کو عوام چنتی ہے، کیا ہم لوگ چنتے ہیں، ہے نا۔ ہم میں سے جو بھی مرد عورت 18 سال سے اوپر ہو گئے ان کو ووٹ دینے کا حق ہے۔ ووٹ ہم کیسے دیتے ہیں، ہے نا، پہلے ہم دیتے تھے، پہلے جو الیکشن ہوتے تھے یعنی آج سے 10-15 سال پہلے، وہ ہم یعنی ایک پرچی پر ہم کو مہر لگانی پڑتی تھی، تو پھر وہ بکس میں ہم ڈال دیتے تھے۔ تو آج کے جو الیکشن ہوتے ہیں، آج ہوتے ہیں یعنی کس EVM کے ذریعے، ہے نا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ آج کے الیکشن ان کے ذریعے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو MLA ہوتے ہیں، جس طرح کے ہم یعنی پنچایت راج میں ممبروں کو ہم نے الیکشن کر کے چنا، ہے نا، اسی طریقے سے یعنی MLA کو بھی ہم الیکشن کے ذریعے ووٹ ڈال کے چنتے ہیں۔ دے دین بیکم ممبر آف دا لیجسلیٹیو اسمبلی، تب وہ یعنی جو جیتا ہے وہ MLA بن کے یعنی کہاں چلا جاتا ہے، اینڈ آلسو فارم دا گورنمنٹ، تو پھر یہ گورنمنٹ بناتے ہیں۔ In this way, we say that the MLAs represents people. The example below will help us understanding this better. تو بچوں، یعنی in this way we say that the MLAs represent people، یعنی جو MLA ہوتے ہیں یہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، یہ عوام کی کیا ہوتے ہیں جی، نمائندے ہوتے ہیں۔ تو ان کو عوام کی طرف سے یعنی بھیجا جاتا ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے۔ تو پھر ان کو یعنی تمام اپنے تعمیر و ترقی، نفع نقصان ہر علاقے کا ان کو کیا کرنا ہے جی، دھیان رکھنا ہے، سوچنا ہے، کرانا ہے۔ ایوری اسٹیٹ ان انڈیا ہیز اے لیجسلیٹیو اسمبلی۔ بچوں، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں جو ایک ہمارا ہندوستان ہے، انڈیا ہے، اس میں مختلف اسٹیٹیں ہیں، ہے نا، بے شمار یعنی کم از کم 29-30 اسٹیٹوں کا یہ ہمارا ہندوستان ہے، جیسے کہ جموں کشمیر، اس کے علاوہ یعنی مدھیہ پردیش، پنجاب، ہے نا، آسام، اروناچل پردیش، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، اتر پردیش۔ تو یہ تمام اسٹیٹیں ہیں، ان کے الگ الگ آپ اپنے یعنی ان میں چیف منسٹر ہیں، کیا ہے، چیف منسٹر، یعنی آپ اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں۔ تو یہ جو چیف منسٹر ہوتے ہیں یہ انہی MLA سے جاتے ہیں۔ کن سے؟ یعنی ایک پارٹی جو ہوتی ہے جیسے کہ BJP پارٹی ہے نا، تو یہ جب زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے جائے گی تو پھر یہ اپنی گورنمنٹ بنا لیتی ہے نا۔
تو اس تھوڑا چلو ہم پڑھتے ہیں. Every state each state is divided into the different area on the constituencies. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 constituencies. From each constituency, the people elect one representative, who then become a member of the legislative assembly. In MLA, you would have noticed that the people stand for the election in the name of the different parties. These MLAs therefore belongs to the different political parties. بچوں یہ جو MLA ہوتے ہیں یہ مختلف پارٹیوں کے کیا ہوتے ہیں جی نمائندے ہوتے ہیں ہے نا. جیسے BJP, کانگریس, NC ہے نا, پھر اور بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں. آزاد بھی ہوتے ہیں, اگر کوئی پارٹی میں نہیں گیا تو آزاد آ جاتا ہے, انڈیپینڈنٹ آ جاتا ہے نا. تو یہ سارے جو ہوتے ہیں یا تو کسی پارٹی کے ہوتے ہیں یا آزاد بھی ہوتے ہیں. How do people who are MLAs become the minister or the chief minister? یہی لوگ جو ہوتے ہیں پھر آگے جا کر MLA یا چیف منسٹر انہی میں سے بنتے ہیں. A political party whose MLAs have won more than half of the number of the constituencies, یعنی وہ MLA یعنی کسی پارٹی کے یعنی کتنے کوئی بھی پارٹی یعنی سپوز چلو کوئی بھی پارٹی اگر زیادہ 50% سے زیادہ اکثریتیں لے جاتی ہے, جیسے کہ یہاں پر یعنی ایک اسٹیٹ ہے ہماری 68, اس کی کیا ہے جی MLAs ہیں. اس 68 میں سے کون سی پارٹی ان میں زیادہ اکثریت لے جاتی ہے؟ یہ 68 کا ہاف کتنا ہو گیا جی 34. یہ 34 جو ہیں 34 سے اوپر یعنی سیٹیں لینے یعنی ایک گورنمنٹ بنانے کے لیے ان کو یعنی کتنی چاہیے سیٹیں چاہیے, MLA چاہیے ہے نا. تو اس لیے جو بھی ہاف سے زیادہ یعنی MLA جس کے جائیں گے تو وہی گورنمنٹ بنا سکتا ہے. The political party that has the majority is called the ruling party. اور اس میں جو جس کو میجارٹی جاتی ہے نا, یا جو بھی سیاسی پارٹی جو بھی آتی ہے جس کو زیادہ اکثریت ہو جاتی ہے نا, تو اس کو رولنگ پارٹی کہا جاتا ہے. اینڈ ادر ممبرس آر کالڈ ان دا اپوزیشن. اور اس کے علاوہ جو بھی بچتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جی اپوزیشن والے کہتے ہیں ہے نا. فار ایگزامپل دا لیجسلیٹو اسمبلی آف دا اسٹیٹ آف ہماچل ہیز دا 68 MLAs کنسٹیچوئنسی. جیسا کہ یعنی ہماچل پردیش میں 68 MLAs ہیں ہے نا. ان میں ہم دیکھتے ہیں جی 2017 میں الیکشن ہوا, اس کا رزلٹ ہوا, تو اس رزلٹ میں کون سی پارٹی کیا حاصل کرتی ہے. دیکھیے یہاں ہے جی یعنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP, اس نے جیتے ہیں جی 44. کتنی 44, یعنی اس کو چاہیے تھی 34 اور اس کو ہوگی 44. اس لیے اس کو آسانی سے اپنی گورنمنٹ بن سکتی ہے اور اس کو اپنا چیف منسٹر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ لوگ گورنمنٹ بناتے ہیں, یہی لوگ یعنی کیا ہوتے ہیں یعنی اپنے MLA میں سے اپنا ایک چیف منسٹر چن کے اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. اب اس کے بعد کس کو ہے جی انڈین نیشنل کانگریس, اس کو 21 ہے. اس کے بعد ایک اور پارٹی ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا, اس کو کتنی ہے جی ایک سیٹ, ایک MLA ہے اس کا. انڈیپینڈنس 2 ہے نا. تو یہ کل ملا کے 68 ہو گئے جی. ٹھیک ہے جی. اب ان میں آپ دیکھ لیا کہ بھائی BJP نے کتنے اپنی گورنمنٹ بنا لی, ان میں سے بن گئے جی ان کو چیف منسٹر بنے گا 44 ہو گئے کس میں گورنمنٹ میں. انہی میں سے پھر یہ منسٹر کوئی MLA رہیں گے, کوئی منسٹر بنیں گے, ایک چیف منسٹر بنے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایک گورنمنٹ بن جاتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہیں 21, 1, 2 تو ان کو کہتے ہیں جی اپوزیشن. اپوزیشن کا بھی ایک اچھا کام ہوتا ہے, جب تک کہ یعنی کس میں گورنمنٹ میں اپوزیشن نہ ہو تو کام کاج اچھا نہیں ہوتا ہے. گورنمنٹ پھر لاپرواہی بھی کرتی ہے اس میں. اس لیے اپوزیشن بھی ایک سٹرانگ ہونی چاہیے جو کیا ہر یعنی اچھے برے پر کام پر وہ نظر رکھتی ہے گورنمنٹ کے ہے نا. تو پھر اس کو ہلنے نہیں دیتی, اچھے طریقے سے ان کو یعنی کام کرانے میں ان کو دھیان دیتی ہے. ٹھیک ہے جی.
تو اب آگے کل پڑھیں گے. السلام علیکم.